بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کھانوں سے بہتر کھانا وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے کمائی کا کھایا جائے۔ اور آگے خود ایک نبی کی مثال دی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کماتے تھے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرائض کے بعد فریضہ رزق حلال کی تلاش ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ آپ دنیا کے کافی ممالک میں بھی جاتے تھے، عرب کے بے شمار قبائل، چھوٹے موٹے بے شمار قبائل میں بھی جا کر اپنے کپڑے بیچتے تھے، اس وجہ سے کہ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے کہ ہم اپنا رزق خود کمائیں خود کھائیں۔ آج کل جیسے لوگوں نے، جھوٹے پیروں نے، جعلی پیروں نے اپنا کاروبار چمکانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں سے نذرانے وصول کر کے اپنا کاروبار چلاتے ہیں اور اپنا پیٹ پالتے ہیں اور اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے گاڑیاں بناتے ہیں، پلاٹ بناتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر خود اپنی کمائی کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام سے حضرت ابو بکر صدیق کو اتنی شدید محبت تھی کہ نبی علیہ السلام کی جدائی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات نبی علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے ہوئی، یعنی جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے گئے تو وہ جدائی حضرت ابو بکر صدیق برداشت نہ کر سکے، تو حضرت ابو بکر صدیق اندر ہی اندر جلتے رہے، جدائی میں جلتے رہے کہ میرے آقا چلے گئے ہیں، مجھے بھی جانا چاہیے۔ اتنی شدید محبت ہونے کے باوجود آپ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار بصرہ شہر میں تجارت کے لیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر کو منع نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ خود حضور نے فرمایا تھا کہ سب سے بہتر کھانا تو وہی ہے جو خود کما کر کھایا جائے، نہ کہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلا جائے۔ لہٰذا آج ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور نبی علیہ السلام کے افعال، صحابہ کرام کے اخلاق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنا خود کمائیں اور خود ہی کھائیں، دوسروں کے سہارے پر زندگی نہ گزاریں۔ لہٰذا ہمیں آج خودداری کی زندگی جینی چاہیے، نہ کہ کسی کے سہارے پر۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔